بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ ان کی طرف سے پرزور فرمائش پر حج عمرے پر جانے کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ یہ حج عمرے پر جانے کے لیے جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ بغیر پیسوں کے ہے، بغیر دولت کے ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، بغیر مال دولت بغیر پیسے کے آپ حج اور عمرے پر جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں بار بار انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو قائم رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے۔ چند دن کے اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ پیغام آ گیا ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ جو لوگ بھی میرے مسلمان بہن بھائی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن عشق ہے، محبت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، مستی ہے، چاشنی ہے اور دل میں بڑا ارمان ہے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ تو جو مکہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ شریف کی بھی سعادت عطا فرماتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ، ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جن کو اللہ رب العزت عمرہ شریف کے لیے بلائے اور حج کے لیے بلائے، منظوری فرما دے اور پھر وہ لوگ دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کریں، تو ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور کئی تو بیچارے قسمت کے مارے مکہ شریف جاتے ہیں اور وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور کسی عاشق نے کہا جو مکہ گئے اور مدینہ نہ گئے سمجھو ان کو میرے آقا نے بلایا ہی نہیں، سمجھو ان کو میرے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ملایا ہے، اللہ سے ملایا ہے۔ تو دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں کی بات ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو وہاں وہی جاتا ہے جن کو اذن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں آپ کو وہ مجرب اور بڑا زود اثر، سریع الاثر عمل بتاؤں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، کوئی ظاہری اسباب اور انتظامات نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس عمل کو کیا، اللہ رب العزت کے کرم سے وہ بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں اپنی بادب حاضریاں پیش کر رہے ہیں، اور خود ہی نہیں بلکہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنی اپنی اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی اپنے اولاد کے ساتھ، اور صرف اپنی اولاد اور اہل خانہ نہیں بلکہ کئی لوگوں کے لیے اور بھی وہ سبب بن گئے، کئی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے، عمرہ شریف کے لیے وہ لے کے جانے والے بن گئے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ کر لیں، آسان سا عمل ہے۔ میں آج 3 عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کتنے؟ 3 عمل، 3 طریقوں سے یہ عمل ہے۔ آپ کسی ایک کو بھی تھام لیں، انشاءاللہ تعالی کسی ایک کو اختیار کر لیں، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، عمرہ شریف کی سعادت نصیب ہوگی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد نہ صحیح، صرف اور صرف عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد بھی مغرب ہونے سے، مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ورد زبان کرنے ہیں، اور ان 3 ناموں کو ورد زبان کرنے سے جب سورج غروب ہونے لگے
تو آپ نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ پاک میرے لیے حج کا سامان فرما دے، حج کا انتظام فرما دے، عمرہ کا انتظام فرما دے۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی اسی سال اسی مہینے الحمدللہ طلب فرما لے گا۔ اللہ تعالی حاضری کا اذن عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انشاءاللہ منظوری ہو جائے گی۔ وہ ذکر مبارک کیا ہے، وہ ورد مبارک کیا ہے، اسے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، 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 یا اللہ یا رحمانو یا رحیم۔ کثرت کے ساتھ اس کو آپ پڑھتے جائیں اور رکنا نہیں ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیں، دل لگا کے پڑھے، محبت سے پڑھے، ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، اخلاص سے پڑھے اور یقین اعظم کے ساتھ پڑھیں کہ میرا انشاءاللہ کام ہو جائے گا اور اللہ کریم کے کرم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جب مرغ بانگ دے، مرغ بانگ جب دے، تو جب مرغ بانگ دے یاد رکھیے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ یقین والوں کی بات کر رہا ہوں، جو یقین کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، بے یقین لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو مانتے ہی نہیں ہیں، شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات ختم نہیں ہوتے، یہ ان کے لیے بات نہیں ہے، یہ یقین والوں کے لیے بات ہے کہ جب مرغ بانگ دے اس وقت آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگنی ہے، اور اس وقت یاد رکھیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب مرغ بانگ دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا بلا لے اپنے در پر، تیرا گھر دیکھنے کو بڑا دل ترستا ہے۔ اللہ ربا مدت ہوئیے سکھ دیاں نو، جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے گھر دے دوالے نچ نچ کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا وہ منظر دکھا دے، یا اللہ صفا مروہ کی سعی کا وہ منظر دکھا دے، مولا کعبہ شریف کے گرد طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھنا نصیب فرما دے، حرم شریف کی اذانیں سننا، وہاں قرآن کی تلاوت کرنا، وہاں نمازیں ادا کرنا، یا اللہ پاک یہ سعادت عطا فرما دے، مولا کریم حتیم شریف کے اندر نوافل پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے، باب ملتزم کے ساتھ لپٹ کر رونے کی اور دعائیں مانگنے کی سعادت نصیب فرما دے، حجر اسود کو چومنا، بوسے لینا، استلام کرنا نصیب فرما دے، رکن یمانی کے بوسے لینا نصیب فرما دے، یا اللہ خانہ کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر، تھام کر، لپٹ کر، رو رو کے دکھڑے سنانے کی سعادت عطا فرما دے۔ آپ جو بھی دعائیں انشاءاللہ مانگیں گے وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا، جب بھی اذان ہو، جب بھی اذان ہو، جب بھی اذان ہو تو اذان کے فوراً بعد آپ درود پاک دعا پڑھیں، لیکن پہلے آپ 3 مرتبہ تلبیہ بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں، 3 مرتبہ تلبیہ نماز کے بعد، نماز فرض کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، اور آذان کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔
پھر دیکھیں یہ جلد سے جلد اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، دل میں تڑپ ہے، لگن ہے، کون مومن مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، جس کے دل میں یہ لگن نہ ہو، جس کے دل میں یہ چاہت نہ ہو کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش نہ کروں؟ کوئی ایسا مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک کا دل ہے، اور اس ویڈیو کو آپ ہر ایک تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی یہ سعادت اور یہ زیارت حاصل کر سکے اور حاضری پیش کر سکے جن کے پاس مال و زر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مال و زر کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ جا نہیں پاتے، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سعادت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظامات بھی عطا فرمائے گا۔ اور آخری ایک عمل اور بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کوئی عمل کر لیں آپ۔ آخری عمل جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو مکبر قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، اس وقت آپ دل ہی دل میں دعا مانگ لیں۔ جب مکبر قد قامت الصلاۃ، اس وقت دل ہی دل میں یا اللہ مجھے عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اور پھر جب امام صفیں درست کرنے کا حکم دیتا ہے تو مقتدی صفیں درست کر رہے ہوتے، اس وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہوتے۔ تو اب الحمدللہ یہ تو مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں، مبارک لمحات ہیں۔ آپ جس وقت بھی دعا مانگے، پروردگار عالم کی رحمت بڑی جوش کے اندر ہے، اللہ قبول فرما لے گا۔ ابھی حج کا موسم آنے والا ہے، آپ دعا مانگے، اللہ حج پہ بلا لے، اللہ تعالیٰ عمرے پہ بلا لے، اللہ اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کے موبائل کے اندر جتنے نمبر ہیں سب پر بھیج دیجئے، تاکہ دوسرے لوگ جو تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی سامان ہو جائے۔ السلام علیکم۔